بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وامام المرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم مختصر درس تفسیر القرآن الکریم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور اس کے نام بھی بہت ہیں، اور عربی میں کہا جاتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ کثرۃ الاسماء تدل علی شرف المسمى، جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے نام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے نام، اس میں الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، الشافیہ، الکافیہ اس کے ناموں میں سے ہیں۔ الشافیہ کے معنی یعنی اس کے ذریعے شفا حاصل کی جاتی ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے شفا یابی ہوتی ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں شفا یابی ہوتی ہے، اور جو بیمار ہو روزانہ یہ عمل کرے بہت جلد اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب کے معنی اس سے قرآن پاک کی یعنی مصحف کی ابتدا ہو رہی ہے نا، فاتحۃ الکتاب۔ اور السبع المثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور تحقیق ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سورۃ الفاتحہ حالانکہ قرآن مجید کا حصہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ اس کی جلالت شان، اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرنے کے لیے الگ سے ذکر فرمایا۔ تو یہ 7 آیتیں آپ دیکھیے، ہم اور آپ روزانہ اس سورت کو پڑھتے ہیں، نہیں کتنی بار پڑھتے ہیں دن بھر میں؟ اور کبھی ایسا لگا کہ یہ سورت جو ہے پرانی ہو گئی، یا اس کے پڑھنے سے کوئی اکتاہٹ یا بوریت ہوئی؟ ہمیشہ اسی طرح تازہ رہتی ہے۔ قرآن کی یہ خاصیت ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دن میں 5 بار پڑھ کے دکھائیں، آپ کو لگے گا تیسری بار کے بعد آپ بور ہو جائیں گے کہ ابھی تو پڑھا تھا اس کو، لیکن یہ قرآن کے یہ کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ لا يخلق عن کثرت الرد، جتنا پڑھو اتنا ہی لطف آتا ہے، بوریت نہیں ہوتی۔ یہ کلام الہی کی خاصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع یعنی بسم اللہ جو ہے، اس سے ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یہ کہ اللہ کے نام سے آغاز ہوتا کہ، اور پہلے استعاذہ کا حکم ہے کہ پہلے استعاذہ یعنی شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لو، تاکہ کلام الہی کی برکات اور ثمرات اور اس کی روحانیت اور نورانیت تمہیں پوری ملے۔ تو پہلے استعاذہ ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ شیطان مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
رب کے معنی پالنے والا، پیدا کرنے والا اور رکھوالا، محافظ، جزا اور سزا کا مالک، موت و حیات کا مالک، رزق اور ہر چیز کا مالک۔ الحمد للہ رب العالمین، جو سب تعریفوں کا مستحق وہی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جب سب نعمتیں اللہ ہی کی عطا ہیں تو اصل تعریف کس کی ہوئی؟ دینے والے کی یا جس کے پاس ہے اس کی؟ اصل تعریف تو اس کی ہوئی نا جس نے عطا کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اس کی رحمت ایک رحمت عامہ ہے اس کی، جو سب کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے منکروں کو بھی کھلا رہا ہے، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں، خود سے ٹپک پڑے دنیا میں، اور وہ پورے نظام کائنات کو کہتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں، تو ان کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کو بھی صحت بھی دے رہا ہے، عافیت بھی دے رہا ہے۔ تو یہ رحمت عامہ ہے، الرحمن۔ اور الرحیم یہ خاص رحمت کے لیے ہے، جو ایمان والوں کو دنیا میں تو مل ہی رہی ہے، آخرت میں بھی۔ آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات اور جنت عطا ہونا، جہنم سے بچ جانا، اور اللہ کی رضا اصل چیز ہے، اللہ کی رضا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ نے جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا نا، تو فرمایا یہ سب تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ راضی ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ پکڑ کا خوف ختم، عذاب کا خوف ختم، اور ناراضگی کا خوف ختم۔ کبھی اب ڈر نہیں رہے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ جنت جو ہے وہ دار الرضا ہے، دار اللقاء ہے، اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ تو وہاں پر یہ خوف ختم کر دیا جائے گا۔ کون سا خوف؟ ایک تو موت کا خوف نہیں ہوگا، بیماری کا خوف نہیں ہوگا، غم کا، تکلیف کا خوف نہیں ہوگا کہ کبھی تکلیف آ جائے، کبھی بیماری آ جائے، کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ راضی ہو جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ کا راضی ہونا ہے۔ تو الرحیم مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کی معنی کیا ہے؟ جب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ عقائد اور اعمال دونوں کا بدلہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں تو جو اللہ کا منکر ہے اس کو بھی دیکھو گے کہ اچھے حال میں پھر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو خدا کو مانتا بھی نہیں، اور یہ دیکھو اس کے پاس تو دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کو اتنی مہلت دی، کتنی تو وہ تو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ منکر خدا تھا، وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو کتنی مہلت دی، لیکن جب 2 ڈبکیاں لگوائیں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں، تو سب ہوش آ گیا اس کو، کہنے لگا ہاں اب سمجھ میں آ گیا میں خدا نہیں ہوں۔ خدا تو وہ ہے جو آج، یعنی اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں تو سمندر کی لہروں سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو خدا کیسے ہو سکتا؟ سمجھ آ گئی، لیکن اس وقت کی سمجھ کام نہیں آئی۔ جب عذاب نازل ہو جاتا ہے نا، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ عقائد سب سے پہلے ہیں، عقیدہ درست ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، کفر نہ کرتا ہو، قرآن مجید کی آیات کا انکار نہ کرتا ہو، قرآن کی آیات کا مذاق نہ اڑاتا ہو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا اور سنتوں کا مذاق نہ اڑاتا ہو، کیونکہ اس سے ایمان باقی نہیں رہتا۔ بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بعض سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس کا ایمان باقی رہا؟ ہرگز باقی نہیں رہا۔ تو اللہ روز ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا نا قیامت کے دن۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد نہیں کر رہا۔ اول تو دنیا میں بھی اللہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے، لیکن اصل جزا اور سزا تو آخرت میں ہے۔ عقل انسانی یہ کہتے، ماننے کے لیے مجبور ہے، ماننا ہی پڑے گا یہ
کہ یہ دنیا تو جزا اور سزا کے لیے کافی ہی نہیں ہے، اسی لیے تو آخرت بنائی گئی ہے۔ دنیا میں اگر ظالم کو سزا ہو بھی جائے تو اس کے جرائم اس سزا سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے آخرت رکھی۔ اور دنیا میں نیک آدمی کو صحت دولت مل بھی جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے جنت کے مقابلے میں، اس لیے آخرت رکھی گئی، جنت رکھی گئی۔ تو مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا، یعنی وہ صرف قاضی نہیں ہے۔ جج جو ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، جج قانون کا پابند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ قانون کا پابند نہیں، کیونکہ وہی ہے قانون بنانے والا۔ تو وہ جس کو چاہے گا، بعض بڑے بڑے گناہگار ہوں گے لیکن اللہ کا انکار نہیں کرتے، ایمان والے ہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ بعضوں کو اللہ اپنے خاص رحمت سے بغیر سزا کے بھی معاف فرمائے گا، اور بعض کو سزا دے کر جنت میں بھیجے گا، بس بشرط وہ ایک ایمان ہو۔ اور ایمان سے کوئی محروم چلا گیا دنیا سے تو پھر تو دوزخ سے کبھی نجات نہیں ہوگی، اور اللہ تمام لوگوں کو بدلے دلوائے گا۔ ہر ظالم کی پکڑ ہوگی، ہر مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کتنی واضح آیت ہے قرآن کی۔ اس کے بعد بھی لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی بعض شرکی افعال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی پہلی ہی صورت میں سکھا رہا ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ تعویلات کرتے ہیں، فضول قسم کی تعویلات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، فلاں ہو، یہ ہو، تو ایک وہ چیز ہے جو انسان کے اللہ نے جو ظاہری اختیار دیا ہے انسان کو۔ آپ کسی سے کہیں کہ یہ گلاس مجھے اٹھا کے دے دو، اس نے اٹھا کر دے دیا تو آپ نے اس سے مدد تو لی، لیکن کیا یہ وہ والی مدد ہے جو شرک ہو؟ یہ تو تعاون ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، جتنے خیر کے کام ہیں یا جائز کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، جس کو کسی بیمار کا علاج کرا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ اس میں تھوڑا ہی آتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق کا مالک سمجھتا ہے، کسی اور کو موت و حیات کا مالک سمجھتا ہے، کسی اور کو عزت و ذلت کا مالک سمجھتا ہے، کسی اور کو، یہ ہے مشرک۔ کیونکہ عزت و ذلت، رزق اور موت و حیات سب اللہ کے اختیارات ہیں، کسی کے نہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جو ہدایت پر ہیں، ایمان والے ہیں، ہدایت پر ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، ظلم سے بھی بچتے ہیں، جی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہیں انعمت علیہم۔ اور دوسری آیت میں اس کی تفصیل بھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار گروہ اللہ نے بتائے ہیں کہ ان کے انعمت علیہم، جن کو فرمایا کہ ان پر انعام کیا گیا ہے۔ تو صالحین میں ہر شخص شامل ہو سکتا ہے اچھے اعمال کر کے، تقوی اختیار کر کے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا ان کی راہ نہیں، ان کی راہ پر نہیں چلانا ہمیں، ان سے بچانا۔ کون؟ جن پر تیرا غضب ہوا، یہ وہ گمراہ ہوئے۔ ایک بات تو آیت تو عمومی ہے کہ جن پر غضب ہوا، اب کوئی بھی ایسے افعال کرتا ہو یا ایسا عقیدہ رکھتا ہو اس پر اللہ کا غضب ہو تو اللہ اس کی راہ سے بچائے۔ اور ضالین، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، راہ حق جانتے ہوئے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا،
تو مغضوب علیہم اور ضالین دونوں ہی گروہوں سے پناہ مانگی گئی۔ تفسیر میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں اس آیت میں؟ مغضوب علیہم اور ضالین سے فرمایا ہاں، یہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ، اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے کہ اللہ قبول فرما لے اس دعا کو جو آپ نے خود سکھائی۔ اللہ نے خود سکھائی ہے نا یہ دعا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، اور اسی پر ہمیں پھر آمین کہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com